بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ 21 رمضان المبارک کو مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے، تو ان کی شہادت کے اسباب اور اس کے پس منظر کے بارے میں آج ہم عرض کریں گے۔ ویسے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ و اہل بیت میں وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے خیال میں ہم نے سب سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو آج ہم ان کے شہادت جو ہے اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں عرض کریں گے کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں آپ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے اور اہل تشیع کے نزدیک آپ پہلے امام ہیں ان کے۔ آپ پر ابن ملجم جو خارجی تھا اس نے 26 جنوری سن 661 ہجری و مطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلو تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے آپ زخمی ہوئی، اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ آپ 21 رمضان سن 40 ہجری کو آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ جس مقام پر آپ کو شہید کیا گیا تھا وہ کوفہ کی جامع مسجد تھی۔ جب آپ کو زخمی کیا گیا تو 19 رمضان تھا 40 ہجری میں، 26 جنوری 661 عیسوی تھا، اور آپ کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری مطابق 28 جنوری 661 ہجری میں ہوئی، اور آپ کو شہید کرنے والا ابن ملجم خارجی تھا۔ حضرت علی ابن طالب 656 عیسوی میں آپ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اس سے پہلے فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت بنی امیہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کے شہادت سے ہوا 656 ہجری میں، جو حضرت علی بن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ سن 657 میں حضرت علی بن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ نوبت حضرت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے حضرت علی کے کچھ فوجیوں کو شہید کر دیا، لیکن جلد ہی 658 عیسوی میں جنگ نیروان میں حضرت علی بن ابی طالب کی افواج جو تھی انہوں نے ان کو کچل ڈالا، اور رحمان بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجیوں برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا، اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو شہید کرنے اور اپنے اصحاب نیروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کرنے کی جو وجہ تھی، اس کی وجہ وہ خاتون بنی جس سے ابن ملجم کو محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نیروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر اس سے شادی کی تھی، بلکہ شادی کی حامی بنی تھی کہ ابن ملجم حضرت علی بن ابی طالب کو شہید کرے گا۔ چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد میں ابن ملجم نے حضرت علی پر حملہ کیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں آپ کے بعد جو خلیفہ بنے تھے حضرت حسن بن علی یعنی امام حسن، انہوں نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی تھی۔ تو آپ کی شہادت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال سے فوراً بعد آپ کی جانشینی پر امت مسلمہ میں جو اختلاف پیدا ہوا، اس سانے کی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں، جہاں صحابہ کرام کے اجتماع نے حضرت ابوبکر صدیق کی سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر بیعت کر لی تھی۔ تو اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے اپنے جانشین کو فائز نہیں کیا، جبکہ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب کو خدا کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب نامزد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا تھا، جن کو سن 644 عیسوی میں شہید کر دیا گیا۔
عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد حضرت علی بن ابی طالب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے، وہ حضرت عثمان بن عفان خلافت کے لیے موزوں سمجھے گئے۔ عثمان کو شورا نے مخصوص انتخابی عمل سے نئے خلیفہ نامزد کر دیا اور حضرت علی بن ابی طالب عثمان بن عفان کے 656 عیسوی میں شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی بن ابی طالب کا دور خلافت پہلے فتنے کا ہم زمان ہے، اگرچہ عثمان کی شہادت کے 5ویں دن چوتھے خلیفہ راشدہ منتخب ہو گئے تھے، لیکن اپنے اقتدار کے دوران میں ان کو شدید ترین مخالفت، یعنی آپ جس کو آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، حزب اختلاف، اس کا سامنا رہا۔ ایک طرف حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام نے مکہ میں ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ گورنر شام نے بطور نئے خلیفہ کی بیعت کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، لہذا خانہ جنگی شروع ہوئی۔ حضرت علی بن طالب کے مقابلے میں افراد کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ آپ نے کیوں نہیں لیا۔ سن 656 عیسوی میں پہلی خانہ جنگی سانح جمل میں حضرت علی بن ابی طالب کو فتح ملی۔ مخالفت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زیر کمان صحابہ تھے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب نے امیر معاویہ کے خلاف سن 657 عیسوی میں صفین کی لڑائی لڑی۔ یہ جنگ ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی جس کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کو الگ حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو علی کی فوج کے گروہ نے جنگ بندی سے انکار کر دیا۔ اس گروہ کو بعد میں پھر خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہی ہے۔ سن 658 عیسوی میں انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت علی نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی، اور حضرت علی کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ علی کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے دو افراد برق ابن عبداللہ اور عمر بن بکر تمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا سبب حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص ہیں، جو ان کے خیال میں غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو شہید کرنے کی قسم اٹھائی، یہاں تک کہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کو قتل کا بدلہ بھی دیا جا سکے۔ انہوں نے ایک ہی مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے اپنے ہدف انہوں نے چن لیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ مصر کے خارجی ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا تھا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاہ کندہ کے قبیلے بنی جبالہ کے ساتھ اس کی قریبی رشتہ داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں نہروان پر حضرت علی کے فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات ایک قبیلہ تمیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں سے ایک عورت کتام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ بھی حضرت علی سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھا ہوئے تھے۔ کتام کے والد اور بھائی بھی نہروان کی جنگ میں حضرت علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ یعنی ملجم نے جو ہی کتام کو دیکھا تو عالم دین علی السلابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے کتام کو شادی کی دعوت دی تو کتام نے شادی کے بدلے اپنی شرط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، مغنی اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے، بطور مہر چاہیے۔ تو ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا، اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ، وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چلاکی سے کوفہ کی مسجد کے اسی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے جہاں سے حضرت علی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ 17 یا 19 رمضان کو حضرت علی کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے حضرت علی کے سر پر وار کیا، جس سے حضرت علی زخمی ہو گئے۔ شبیب کا وار ضائع ہو گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی میں جا لگی۔ کہتے ہیں جب حضرت علی کو زخم آیا تو مسجد میں داخل ہوئی یا نماز فجر میں حضرت علی نے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندہ کے مقام پر اسے وہاں امیر نے گھیر لیا، مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن مجالد نے اپنے گھر
وہ لوٹا، مگر اس کے اقرار جرم کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجبہ بن عبید نے اسے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کو ایک ہاشمی حسب نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ اگر اس کی وفات یعنی ان کی شہادت اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لے لیا جائے۔ 2 دن بعد 1921 رمضان سن 661 ہجری عیسوی میں 62 یا 63 سال کی عمر میں حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اور حضرت حسن بن علی نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصار کے طور پر آپ نے قتل کر دیا۔ اور پھر اسی طرح اس میں ایک کردار اشر بن قیس بھی ہے۔ کوفہ میں کندہ قبیلے کا سردار اشر بن قیس تھا۔ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ خلافت علی کے آخری دنوں میں حضرت علی کا رجحان حضرت معاویہ کی طرف تھا۔ اس نے حضرت علی کو رقم کی پیشکش کی کہ بدلے میں معاویہ سے جھگڑا ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض رائے کے مطابق حضرت اس اشخص کو حضرت علی کے قتل کے منصوبے کے پہلے سے خبر تھی۔ تاریخ الیعقوبی کے مطابق اشخص نے 1 مہینے تک حضرت وہ جو ابن ملجم تھا، حضرت نہیں تھا، وہ مردود تھا، ابن ملجم کی اس نے 1 مہینے تک میزبانی بھی کی تھی، جس دوران میں ابن ملجم اپنی تلوار تیار کرتا رہا۔ ابن سعد کے مطابق جس رات حضرت علی شہید ہوئے اس رات مسجد میں اشخص بھی ٹھہرا تھا اور ساری رات ابن ملجم سے مشورہ کرتا رہا، اور یہ اشخص ہی تھا جس نے حضرت علی کے مسجد میں آنے کی اطلاع یہ کہہ کر ابن ملجم کو دی کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، کوڈ ورڈ میں اس نے دی تھی۔ ذرائع کے مطابق اکثریت اور شیعہ میلان رکھنے والے لوگوں کے مطابق اشخص کا ذو معنی جملہ کہ صبح ہو گئی دراصل ابن ملجم کے لیے حملے کا اشارہ تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حجر بن عدی نے اشر پر الزام لگایا کہ بعض کے مطابق اشر نے حضرت علی کو ابن ملجم کے ارادے کی خبر بھی دی تھی۔ بہرحال یہ مشکوک کردار ہے۔ تاہم السلابی کے مطابق اشر کے خلاف سازش اور قتل علی کی تمام روایات من گڑت ہیں، کیونکہ حضرت علی کے خاندان میں کوئی ایک بھی جملہ نہیں ملتا جو اشخاص کے خلاف لگنے والے الزامات کی تائید کرتا ہو۔ نیز یہ کہ اشخاص حضرت علی کا وفادار اور خواجیوں کے ظہور کے وقت سے ان کے خلاف تھا، اور نیروان میں خواجیوں کے خلاف جنگ میں بھی اس نے حصہ لیا تھا۔ مزید یہ کہ جنگ صفین میں شامیوں کے خلاف حضرت علی کے وفادار کی حیثیت سے اس میں شامل تھا۔ حضرت علی کے زخمی ہونے کے بعد اشر نے اپنے بیٹے علی کی تیمارداری کو بھجوائے، اور اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس کو حضرت علی کی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو پھر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کا مزار پر انوار بھی کوفہ میں ہی ہے۔ تو یہ حضرت علی کی شہادت کی تاریخی حیثیت اور اس کا پس منظر ہے۔ ان کی عزت اور عظمت اور ان کا مقام مرتبہ ایک الگ ہے، اس کی ٹاپک ہے، وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر ان کی شہادت کی نسبت سے جو ہے نا ان کا تاریخی پس منظر بیک گراؤنڈ جو بتانا ضروری تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ جی